درجہ صبر کیا ہے؟ علامہ شبلی رحمتہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور بتائیے گا صبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مل جائے اسے کھا لیں، شکر ادا کر لیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کر لیں۔ اس سامنے والے نے کہا حضور ہمارے بلخ کے کتے بھی تو اسی طرح کرتے ہیں، مل جاتا ہے تو شکر کر لیتے، نہیں ملتا تو وہ کب گلا کرتے ہیں، وہ بھی صبر کر لیتے ہیں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیران ہو، فرمایا پھر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا صبر اسے کہتے ہیں مل جائے تو دوسروں کو دے دو، نہ ملو تو خوب اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہے درجہ صبر۔ اس سے آگے چلتے ہیں، درجہ توکل کیا ہے؟ توکل کا درجہ یہ ہے، اس کے 3 حصے کیے، 3 درجوں میں 3 پارٹیشنز اس کی کیا بتایا؟ فرمایا ترک الاختیاری قبل المراری، فرمایا اختیار کو ختم کر دینا، جب اختیار موت کے وقت، مصیبت کے وقت اور مشقت کے وقت اختیار دیا جائے تو اس اختیار کو چھوڑ دینا۔ یعنی کہ ہم سے کوئی کہے کہ جناب آپ نے مسجد سے 1 گھنٹے بعد نکلنا ہے، آپ کو اختیار ہے، یا تو آپ 1 گھنٹے بعد نکلیں گے یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ سزا چارج نہیں ہوئی ابھی، پہلے ہی پیغام دیا جا رہا ہے، یا تو آپ 1 گھنٹے انتظار کریں ورنہ آپ کو سزا جاری کی جائے گی۔ یہ وقت سے پہلے اختیار مل گیا، وقت سے پہلے۔ اب اگر ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو درجہ توکل میں رہتے ہیں، اور اگر اس کو بھی چھوڑ کر اوپر جاتے ہیں تو پھر پتہ چلا کہ ہم نے اس دوسری سیڑھی ولایت کو بھی کراس کر لیا ہے۔ میرے امام پاک کو یہ موقع میسر تھا مکہ طیبہ مدینہ طیبہ میں رہنے کا، آپ کرب و بلا نہ آتے، آپ کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا، پیدائش سے پہلے ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بتا دیا۔ یہ انوکھی دنیا کی شہادت ہے کہ ابھی شہید پیدا نہیں ہوتا، اس کا عالم 4 سو کے اندر اعلان ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے تب بھی اعلان ہوتا ہے۔ میرے امام پاک کو تو پتہ تھا کرب و بلا میں شہید ہونا ہے، وہ پہلے سے ہی یہ راستہ اختیار کر لیتے نا، لیکن اختیار نہ کیا۔ پتہ چلا آپ توکل کے دوسرے درجے کے رہنے کے مسافر نہیں تھے، آپ تو ہائیسٹ اعلیٰ ترین درجے کے مسافر اور شاہین تھے۔ آپ اس درجے پر رک جاتے تو دنیا کہتی کہ امتی بھی اس درجے پر بیٹھ سکتا ہے اور گھرانہ اہل بیت کا فرد بھی اسی درجے کا ہے، تو پھر کیا فرق رہا دونوں میں؟ میرے امام نے اس سے بڑی پرواز بری، اختیار تو پہلے دے دیا تھا، چاہو تو مکہ رہ جاؤ اور چاہو تو کربل آ جاؤ، کربل آ جاؤ گے تو شہید کر دیے جاؤ گے، مکہ رہ جاؤ گے تو جان بچا پاؤ گے۔ میرے امام نے فرمایا ایسے تو میرے نانا جان کے سینکڑوں امتی رہتے ہیں، اگر میں بھی ایسے رہ گیا تو پھر دین کیسے بچے گا؟ آج تو دین بچانا ہے، قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی اولادوں کا فخر سر کو بلند کرنا ہے۔ کیوں؟ ایسے کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں بعض دفعہ جن کو سجھایا جاتا ہے، اگر بھوکے کتے کو جانور پہ چھوڑا جائے، اپنے شکار پر چھوڑا جائے تو اس میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے، شکار کو پکڑ کر ہلاتا ہے، کھا کر نہیں آتا۔ اتنی تو تلقین اور شعور کی دانشمندانہ پہلو تو اس کے پاس بھی ہے۔ اگر یہی میرا حسین اختیار کرتا تو دنیا تان کرتی، بات بناتی۔ یہاں سے اگلا درجہ کیا ہے توکل کا؟ توکل کا درجہ یہ ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے تب بھی وہ خوش، نہ دیا جائے تب بھی خوش، کچھ چھین لیا جائے جب بھی خوش، اور اگر جسم پر تلوار چلائے جائیں تب بھی خوش، اس کی خوشی ہر حال میں ہوتی ہے۔ حضور سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، آپ تجارت کیا کرتے تھے؟ آپ کے پاس ایک شخص پہنچے، انہوں نے کہا حضور آپ کا جو مال تھا نا تجارت کا وہ ضائع ہو گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر سر جھکایا، دل کو دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر خبر آئی کہ حضور آپ کا مال سلامت بچ گیا ہے اور اس میں بہت زیادہ منافع ہوا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سر کو جھکایا اور پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضور مال ڈوبا تب بھی شکر، اور مال تر گیا منافع ملا تب بھی شکر۔ آپ نے فرمایا میں نے دل کو دیکھا کہیں مال کی محبت میں تو نہیں لگا ہوا۔ ہمیں مل جاتا ہے تب بھی شکر کرتے ہیں، چھن جاتا ہے تب بھی شکر کرتے ہیں۔ یہ ہے توکل کا دوسرا درجہ۔ میرے امام پاک اس کو حاصل کرتے، اس درجے پر رہتے تو اس پر تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔
امت کا ولی بھی اسی درجے پر ہے، تو یہ تو صحابی بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ولیوں کے ماخذ ولی ہیں، یہ اس پہ رہ جاتے تو شان کے منافی تھا۔ اب ہے تیسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کو فقدان المرارہ بعد القتل، قتل کے بعد انسان کا جو کچھ باقی بچ جائے اسے بھی فنا کر دے، اور پھر وقت سے پہلے، مرنے سے پہلے اسے یقین ہو کہ میرا سب کچھ لٹ جائے گا، پھر بھی اپنے آپ کی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بھی اللہ تیرے لیے اور میرا پچھلا وہ بھی تیرے لیے، مولا بھیجا بھی تو نے بنا کر، اب یہ جتنا کچھ ہے تیرے نام پر قربان کر کے جا رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پچھلوں کو بچا کر اپنی جان دے کر چلا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو عزیز بھٹی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا، ایسا ہوتا ممتاز قادری نے بھی ایسا ہی کیا، اگر ایسا ہوتا تو علم الدین غازی شہید نے بھی ایسا ہی کیا۔ اگر ایسا کرنا اعلیٰ منصب تھا تو یہ تو امت مصطفیٰ علیہ السلام میں اس گھرانے کے ٹکڑے کھانے والوں نے بھی درجہ حاصل کیا۔ میرا امام بھی یہی درجہ حاصل کرتا تو بات بین بین ہوتی۔ میں بتا چکا کہ میرے امام کی پرواز کہیں اور ہے۔ اب تیسرے درجے پہ آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ تیسرا درجہ ہے رضا کا۔ کس کو رضا کہتے ہیں؟ جب انسان پر ہر طرف سے نشتر ظلم و ستم کے چل رہے ہوں، انسان کے وجود کو کاٹا جا رہا ہو، انسان کو بے بس کھڑا کر دیا جائے، ہر طرف سے تیر و تلوار و تفنگوں کا اس پر حملہ ہو، اس کے گھرانے کو لوٹا جا رہا ہو، اس کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو، مال و متاع کو لوٹا جا رہا ہو، اور یہ سب کچھ کرنا ثواب سمجھا جا رہا ہو، اس وقت اپنے پاؤں کو جما کر رکھنا اسے رضا کہا جاتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے اولیاء کو اس درجے پر آ کر لڑکھڑاتے تقدیر نے دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے تاریخ نے دیکھا، لڑکھڑاتے ہوئے شمس و قمر نے دیکھا، زمین و سما نے دیکھا۔ آئے ایک مثال پیش کر کے بات کو خوبصورت بنانے لگا ہوں۔ حضور سیدنا علامہ شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ جامع الکرامات اولیاء کے اندر علامہ نبھانی لکھتے ہیں اس قول کو، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ علامہ شربینی رحمت اللہ علیہ آپ کو ہندوستان سے ایک علاقے سے نکالنے کے لیے گورنر صاحب نے اعلان کیا شام کے وقت کہ یہاں سے غوث احمد گوالیار رحمت اللہ علیہ کو، ان کو فرمایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اپنے مریدین کے ساتھ رخت سفر باندھتے ہیں۔ آپ نکلے وہاں سے۔ علامہ غوث احمد گوالیار رحمت اللہ علیہ ہندوستان گوالیار علاقے میں جہاں مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربی رکھا گیا تھا، آپ وہاں سے نکلے۔ آپ کے ساتھ آپ کی ایک نماسی تھی جو آپ ہی کے گھوڑے پر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بتانے لگا، درجہ صبر سے بھی آگے تھے، یہ درجہ توکل سے بھی آگے تھے، یہ تھے درجہ رضا کے اوپر پہرہ دار، درجہ رضا کے آخری ولایت کے درجے پر تھے۔ آپ کے پیچھے آپ کی نماسی بیٹھی تھی اور قافلہ جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے موقع محل سے فائدہ اٹھایا کہ رات کا وقت ہو رہا ہے، شام کا وقت ہے، لوٹ مچا دی جائے تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، قافلہ مال و متاع کو لے کر جا رہا ہے، سونا موقع ہے، اس کو لوٹ لینا چاہیے۔ تو سب کی جیبوں کو صاف کیا۔ جو پیچھے چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی نا، اس کے کانوں میں بالیاں تھی سونے کی۔ اب ایک ڈاکو نے جلدی سے ہاتھ چلایا اور بچی کے دونوں کانوں سے بالیوں کو نوچ لیا، کھینچ لیا۔ جب بچی کے کانوں سے بالیاں کھینچی تو کان کٹ گئے، بچی کے کانوں سے خون نکلا اور درد بہت زیادہ ہوا، چیخ نکلی بچی کی۔ توجہ، مقصد کی طرف آنے لگا۔ بچی کی جب چیخ نکلی تو حضور غوث احمد گوالیار رحمت اللہ تعالی علیہ کو جوش آیا۔ آپ گھوڑا چلا رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں تھا چھوٹا سا ڈنڈا۔ جتنے بھی ڈاکو تھے سارے قافلے کو لوٹ رہے تھے، بے حرمتی کر رہے تھے، مار پیٹ رہے تھے، گھوڑوں کو چھین رہے تھے، مختلف قسم کے تشدد اور مصائب ڈال رہے تھے۔ حضور غوث احمد گوالیار رحمت اللہ علیہ صبر سے برداشت کرتے جا رہے تھے، کیونکہ ان کا سٹیج اس سے اونچا تھا، درجہ رضا پر فائز تھا۔ حضور غوث احمد گوالیار رحمت اللہ علیہ جب دیکھا پیچھے نواسی کی
बालियां खींच ली गई हैं, तकलीफ से बच्ची चीख पड़ी है, आपसे ज़ब्त न रहा, आपने अपने आसा को, उस डंडे को हवा में लहराया। वो डंडा हवा में लहराना क्या था, उन सारे डाकुओं के गर्दनों पर बारी बारी पड़ा, हर एक की गर्दन को पतन से अलग कर दिया। हुजूर को अहमद कमाल यार अगर यहाँ पर करार रहते, अपने कदमों को ना लड़खड़ाते तो आला दर्जे पर फाइज थे, लेकिन उस दर्जे पर जाकर भी लड़खड़ा गए। बड़े बड़े वलियों के पित्ते खुशक हो गए, वहाँ पर भी बरकरार ना रह सके। दूसरी मिसाल भी समझते जाएं, अल्लामा शर्बीनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका छोटा सा मासूम बच्चा था, एक ही बेटा था, बीमारी की हालत में था, बीवी बार बार आ रही थी, आप इबादत में मसरूफ़ थे, अल्लाह अल्लाह का विर्द लगा हुआ था। बीवी बार बार आती है कि हुजूर आप बच्चे के लिए दुआ कर दें, अल्लाह अल्लाह जो कर रहे हैं अल्लाह पाक आपके सदके शिफा दे देगा। एक ही तो बच्चा, वो भी मासूम, आपकी कोई तवज्जो नहीं थी, खामोश। बच्चे के ऊपर नज़ा का आलम तारी हुआ, मलकुल मौत हाजिर हो गई। रज़ा के आखिरी दर्जे पर फाइज हैं ये भी, अल्लामा शर्बीनी रहमतुल्लाह अलैह। बच्चे पर नज़ा का आलम तारी हुआ, रूह निकालने के लिए फरिश्ता आ पहुँचा। जैसे ही फरिश्ते की खुशबू महसूस की, आपने आंखें खोली, उधर बच्चे पर अचानक नज़र पहुंची, मुफाजतन अचानक नज़र पहुंची, बच्चा लड़खड़ा रहा है, बच्चे का बदन खिंच रहा है, बच्चे पर नज़ा का आलम तारी है। फरिश्ता रूह निकालने के लिए कदमों के पास बैठ चुका है। आपने उस जगह पर रहकर जो विलायत का आला तरीन मनसब दर्जाए रिज़ा है, वहाँ बैठे हुए हैं, जब देखा कि बच्चा अब आखिरी लम्हात में है, आपने यासो उम्मीद की नज़र आसमानों में उठाई। अगर बरकरार रहते तो उस सीढ़ी के बादशाह कहलाते। वहाँ पहुँचकर भी लड़खड़ा गए, वहाँ पहुँचकर उस दर्जे पर लड़खड़ा गए। अब नतीजे की तरफ आ रहा हूँ, लड़खड़ा गए, आसमानों की तरफ नजर उठाई, लोहे महफूज को देखा, वहाँ पर लिखा था उस बच्चे के मौत का परवाना। फरिश्ता मौत का परवाना लेकर बच्चे तक पहुँचा। आपने नजर यास की उम्मीद की, नजरों को उठाया लोहे महफूज में, फौरी तौर पर फरिश्ते को मुखातब करके हाथ को पकड़ कर कहा, या मलकू एक्फी, फरिश्ता रुक जा, जो तुझे रब करीम ने हुक्म दिया है, कद अमरा अल्लाहु, तुझे मेरे रब ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म को दोबारा से जाकर देख कि कद नुसिखा, जो रब करीम ने तुझे हुक्म देकर भेजा है, मैंने जो नजर उठाई है रब करीम ने उसे बदल के रख दिया है। अगर इस जगह पर अपने बच्चे का नजराना दे देते तो बात समझ में आती कि वली लड़खड़ाया नहीं। उस दर्जे पर बैठा हुआ बच्चे का नजराना दे चुका, नहीं लड़खड़ाया। लेकिन बड़े बड़े, मैं बता चुका, बड़े बड़े औलिया के पित्ते खुश्क हो गए वहाँ जाकर, उनकी ताकतों के अंदर कमजोरी आ गई, उनके पाँव डगमगा गए, उनका वजूद इस हिलाल में पड़ गया। लेकिन यही मंजर करबो बला के तब तेरे गुजारों में देखो आप। ये तो छोटा सा बच्चा था, वो तो बच्चे की बालियां खींची थी, पाँव लड़खड़ा गए। मेरे हुसैन ने तो 18 साल का अली अकबर भी दिया था। उठाने गए तो स्याह दाढ़ी थी, लेकर आ रहे हैं तो सफ़ेद दाढ़ी के साथ आ रहे हैं। मेरे हुसैन ने तो 6 माह का अली अकबर भी उठाया था। मेरे हुसैन ने तो 72 लाशों को देखा था, उन सब को देखा। इज्जत खुदा की कसम, एक लम्हे के लिए भी शिकवा न किया। मेरे अल्लाह, ये सब कुछ तेरा अता करता है और ये सब कुछ तुझे दे देना है। मेरे बाद मेरी नस्लों ने जो कुछ इस दुनिया के अंदर रहकर करना है, मेरे अल्लाह वो भी तेरे दीन की खिदमत के लिए ही करना है। ये था दर्जाए शहादत।